صفحہ نمبر 761۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے امید تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہم سب کے بعد ہوگی، بس اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو انشاءاللہ دین میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نور ہدایت یعنی قرآن باقی رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 761، جو تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے، اور حضور پر نور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم میں موجود ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور ثانی اثنین یعنی دو میں کے دوسرے ہیں، اور آپ کے صاحب خاص اور رفیق با اختصاص ہیں۔ تمام مسلمانوں میں زیادہ وہی تمام امور مملکت کے والی اور حقدار ہیں، پس اے مسلمانوں اٹھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں بتاؤ سوائے ابو بکر کے کون ہے کہ جس کو اللہ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا ہوا ہو، اور کون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا صاحب خاص فرمایا ہو اذ یقول لصاحبہ، اور کون ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کے ساتھ ہو ان اللہ معانا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ وہ صفات فاضلہ ہیں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی فرد بشر ایسا نہیں کہ جو ان صفات فاضلہ میں ابو بکر کا شریک اور سہیم ہو، پھر استحقاق خلافت میں کیسے کوئی ان کا شریک اور سہیم ہو سکتا ہے؟ خوب سمجھ لو کہ جس کو حق جل شانہ ثانی اثنین فرمائیں وہ بلا شبہ لاسانی ہے، لہٰذا اے مسلمانوں تم اس لاسانی کی طرف بڑھو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، رسول اللہ کے ہاتھ کے بعد یہ دوسرا ہاتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کی درخواست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اسعد المتبر یعنی ممبر پر چڑھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعامل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسعد الممبر یعنی ممبر پر چڑھیے۔ صدیق اکبر نے تعامل کیا مگر حضرت عمر برابر اصرار کرتے رہے، تب صدیق اکبر ممبر پر جا کر بیٹھے اور رحمت الناس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صفحہ نمبر 762۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ۔ بیعت عامہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار سے ممبر پر بیٹھے، مگر جس درجہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک درجے نیچے بیٹھے اور رحمت المسلمین سے بیعت عامہ لی۔ بیعت سے فراغت کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اے لوگوں میں تمہارا والی اور امیر بنا دیا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اگر برا کام کروں تو مجھ کو ٹھیک کر دینا۔ صداقت امانت ہے اور کذب خیانت ہے، اور جو شخص تم میں ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے تاکہ اس کی تکلیف کو دور نہ کر دوں یعنی اس کا حق نہ دلا دوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے اللہ اس قوم کو ذلیل کرتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی اور بدکاری شائع ہو جاتی ہے تو ساری قوم پر کوئی بلا اور مصیبت آتی ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں۔ اب نماز کے لیے اٹھو، اللہ تم پر رحم فرمائے، آمین۔ موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں اور حاکم نے مستدرک میں عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا اور حاکم نے اس کو صحیح بتایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ کہا، خدا کی قسم میں امارت اور خلافت کا کبھی خواہشمند نہیں ہوا، نہ دن میں نہ رات میں، اور نہ کبھی اس کی طرف مائل ہوا، اور نہ حق تعالیٰ سے اعلانیہ یا پوشیدہ طور پر میں نے کبھی امارت کی دعا مانگی۔ البتہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ بادر ناخواستہ میں نے امارت کو قبول کر لیا، اور مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں۔ میری گردن پر ایک عظیم بوجھ ڈالا گیا جس کے اٹھانے کی میں اپنے اندر طاقت نہیں پاتا مگر یہ کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ اور کنز الاعمال کی کتاب الخلافت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بائیں الفاظ منقول ہے۔ صفحہ نمبر 763۔ صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور یہ کہا، ان کا خطبہ الفاظ میں تھا، ان ابی بکر انہ قال یا ایھا الناس ان کنتم ظننتم انی اخذت خلافتکم رغبۃ فیہا او ارادۃ استثار علیکم وعلی المسلمین فلا والذی نفسی بیدہ ما اخذتها رغبۃ فیہا ولا استثار علیکم ولا علی احد من المسلمین ولا حرصت علیہا لیلۃ ولا یوما قد ولا سالت اللہ سرا ولا علانیہ ولا قد۔ صفحہ نمبر 763۔ تقلدت امرا عظیم الطاقت لی به الا ان یعین اللہ تعالی ولو رددت انہا
إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعدل فيها فهي إليكم ولا بيت لكم عندي فادفعوا لمن أحججتم لمن أحججتم فإنما إن رجل منكم رواه ابو نعیم فی فضائل الصحابہ۔ صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور یہ کہا ہے لوگوں اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے خلافت اس لیے قبول کی ہے کہ میں خلافت اور امارت میں راغب تھا یا میں مسلمانوں پر اپنی برتری اور فوقیت چاہتا تھا، تو قسم ہے اس خداوند ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے اس ارادت سے خلافت کو قبول نہیں کیا۔ خدا کی قسم میں نے امارت اور خلافت کی دن اور رات کی کسی ساتھ میں کبھی حرص نہیں کی اور نہ ظاہر و باطن میں خدا ہی سے اس کی دعا مانگی۔ میری تمنا تو یہ تھی کہ میرے سوا کسی اور صحابی کو یہ منصب سونپ دیا جاتا جو مسلمانوں میں عدل کرتا، اور اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تمہاری خلافت اور امارت تم کو واپس ہے، اور جو بیعت تم میرے ہاتھ پر کر چکے ہو وہ سب ختم ہے۔ اب جس کو چاہو یہ امارت اور خلافت سپرد کر دو، تم میں کا ایک فرد بھی میں بھی ہوں۔ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو لوگوں میں حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہ پایا۔ فرمایا کہ میں اس مجمع میں علی اور زبیر کو نہیں دیکھتا، ان کو بھی بلا لو۔ انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے اور حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر لائے۔ صدیق اکبر نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی اور آپ کے داماد، کیا تم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہو؟ اور یہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ہمیں ملامت نہ کریں، ہم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا نہیں چاہتے۔ اور عرض کیا، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کا رنج نہیں، خیال صرف اس بات کا ہے کہ خلافت کے مشورہ میں ہم کو شریک نہیں کیا گیا، باقی ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور ہمیں ان کا فضل اور شرف اور ان کی بھلائی بخوبی معلوم ہے، اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں امام مقرر کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یہ بھی ان کے فضل افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اس روایت کی سند نہایت کھری ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، پس کیا ہم ابو بکر کو اپنی دنیائے دوں کے لیے پسند نہ کریں؟ صفحہ نمبر 764۔ اور یہ کہ ان دونوں حضرات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اخرجہ الحاکم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی اور یہ کہا کہ خدا کی قسم مجھے امارت کی ذرا برابر حرص نہ تھی، نہ کبھی دل میں اس کی رغبت ہوئی اور نہ کبھی حق تعالیٰ سے ظاہر اور پوشیدہ امارت کی دعا مانگی، مگر مجھ کو فتنہ کا اندیشہ ہوا، یعنی یہ اندیشہ ہوا کہ اگر معاملہ کو تمہاری مدد تک مؤخر رکھوں تو مبادا کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے۔ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کسی نے پوچھا اور نہ بلایا، تو حضرات شیعہ بتلائیں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو کس نے پوچھا اور کس نے بلایا تھا؟ خود ہی فتنہ کے خوف سے چلے گئے تھے، نیز خلافت کا کام ان کی نظر میں کوئی بڑا کام نہ تھا کہ جس کے واسطے یہ انتظار کرتے کہ فلاں کو آ جانے دو اور فلاں کو تشریف لانے دو۔ بہرحال حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابتدا ہی میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابن حبان وغیرہ نے ابو سعید خدری کی اس روایت کو صحیح بتایا ہے جس میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے شروع ہی میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح اور حق یہی ہے کہ حضرت علی نے شروع ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حضرت علی کسی وقت بھی صدیق اکبر سے جدا نہیں ہوئے، تمام نمازیں ابو بکر ہی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ نیز ابو سعید خدری کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو حاکم کے علاوہ ابو داؤد، طیالسی، ابن سعد، ابن ابی شیبہ، ابن جریر بہقی اور ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا، تب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعض علماء نے بخاری کی روایت کو ترجیح دی ہے اور امام بہقی نے ابن حبان کی روایت کو ترجیح دی ہے، اور بعض علماء نے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ حضرت علی نے ایک بیعت تو شروع ہی میں کر لی تھی، لیکن جب بعد میں فتق کا واقعہ پیش آیا اور نجش اور ملال کی نوبت آئی اور پھر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت کی وجہ سے حضرت علی کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا جانا بھی کم ہو گیا۔
تو لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ حضرت علی صدیق اکبر کی خلافت سے راضی نہیں، تو اس وہم کے دور کرنے کے لیے حضرت علی نے مجمع عام میں دوبارہ بیعت کی، تو یہ دوسری بیعت در حقیقت پہلی بیعت کی تجدید تھی۔ صفحہ نمبر 765۔ صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لائیں لیکن کوئی دوسرا شخص آپ کے ہمراہ نہ ہو۔ اشارہ حضرت عمر کی طرف تھا کہ وہ سخت ہیں اور ابوبکر نرم ہیں۔ حضرت عمر نے سنا تو کہا خدا کی قسم آپ تنہا نہ جائیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا، مجھے یہ توقع نہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد کہا اے ابوبکر، ہم آپ کے فضل اور شرف کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جی خیر اور عزت یعنی خلافت اللہ آپ کی طرف کشاں کشاں لایا ہے، ہمیں اس پر ذرا برابر رشک اور حسد نہیں، لیکن ہمیں شکوہ اس کا ہے کہ خلافت کا معاملہ ہم سے بغیر مشورہ کیے اکیلے ہی طے کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے مشورہ میں ہمارا بھی حق ہے۔ حضرت علی اسی قسم کے گلے اور شکوے کی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ابوبکر صدیق بولے قسم ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتوں کی پاسداری مجھے اپنی قرابتوں کی پاسداری سے کہیں زیادہ محبوب ہے، اور ان اموال فت کو بنی نزیر کے بارہ میں باہم جو اختلاف پیش آیا سو ان میں میں نے خیر اور بہتری میں کوئی کمی نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک نہیں کیا۔ جس طرح آپ ان اموال کا انتظام کرتے تھے اسی طرح میں نے بھی کیا۔ حضرت علی نے صدیق اکبر سے کہا میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ زوال کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہوں گا۔ ابوبکر صدیق ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر چڑھے اور خدا کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد حضرت علی کی شان کو اور ان کی بیعت نہ کرنے کو اور ان کی تاخیر کے عذر کو بیان فرمایا، اور استغفار کے بعد ممبر سے اتر آئے۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور حقوق کی بیان کیے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ کہا کہ مجھ سے جو کچھ تاخیر ہوئی اس کی وجہ معاذ اللہ یہ نہ تھی کہ مجھے صدیق اکبر کی خلافت پر کچھ شک تھا، اور نہ یہ وجہ تھی کہ مجھے ان کی فضیلت اور برتری سے کوئی انکار تھا، بلکہ صرف اتنی بات تھی کہ اس معاملہ میں ہمارا بھی کچھ حق تھا کہ ہم سے کچھ رائے لیتے، لیکن ابوبکر نے استبداد سے کام لیا اور ہمارے بلا مشورہ یہ معاملہ طے کر لیا، اس لیے ہم اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے۔ مسلمان حضرت علی کی یہ گفتگو سن کر خوش ہو گئے اور سب نے اسبت اور احسنت کہا۔ صفحہ نمبر 766۔ ان تمام روایات سے یہ امر روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت علی کو صدیق اکبر کی افضلیت اور اہلیت خلافت میں ذرا برابر شک نہ تھا، اور نہ ذرا برابر خلافت صدیقی کے پر کوئی حسد یا رشک تھا، اور بسد رضا و رغبت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو شکوہ و شکایت تھی وہ بنائے بر محبت تھی، غیرت سے شکایت نہیں ہوتی، بلکہ اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا دل حضرت ابوبکر کی محبت سے لبریز تھا اور ان کی افضلیت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ ابوبکر صدیق سقیفہ میں اپنی بیعت کے لیے بیعت لینے نہیں گئے تھے، بلکہ مہاجرین اور انصار کے بائی نزا اور رفع کو رفع کرنے گئے، اور وہاں جانے کے بعد خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی، بلکہ حاضرین نے بالاتفاق خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسی حالت میں اگر بیعت نہ لیتے تو فتنہ اور فساد کا اندیشہ تھا، اور خطرہ تھا کہ بعد اختیار سے باہر نہ ہو جائے۔ ایسے نازک اور ناگہانی حالت میں یہ کہنا کہ فلاں کو نہیں بلایا اور فلاں سے مشورہ نہیں کیا مناسب نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو جب یہ باتیں بتائیں، سارا گرا اور شکوہ دم کے دم میں دور ہو گیا اور دل و جان سے ابوبکر سے بیعت کی۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین اور انصار جمع ہو گئے تو صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب حضرت علی آ گئے تو یہ فرمایا اے علی، تم کو اس بیعت کے معاملے سے کس چیز نے مؤخر رکھا؟ حضرت علی نے کہا ایک بڑے شکوہ اور رنج نے ہم کو مؤخر رکھا، تم نے ہم سے بغیر مشورہ کیے یہ معاملہ طے کر لیا۔ اور ابوبکر صدیق نے معذرت کی کہ وہ وقت نہایت پریشانی اور اضطراب کا تھا، اگر اس امر کو ملتوی رکھا جاتا تو اندیشہ فتنے کا تھا۔ اور پھر صدیق اکبر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے لوگو، یہ علی بن ابی طالب تمہارے سامنے ہیں، ابھی تک میری بیعت کا قلادہ ان کی گردن میں نہیں، ان کو پورا اختیار ہے کہ چاہے میرے ہاتھ پر بیعت کریں یا نہ کریں۔ اور اے مسلمانوں، تم اگرچہ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو لیکن تم کو بھی پورا اختیار ہے کہ اپنی بیعت کو واپس لے لو، اور اگر میرے سوا کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو تو تم کو اختیار ہے، جس کو چاہو
دوبارہ اپنا امیر بنا لو، اس دوسرے امیر کے ہاتھ پر بیعت سب سے پہلے کرنے والا میں خود ہوں گا۔ صدیق اکبر کا یہ کلام سنتے ہی حضرت علی کے تمام شکوے اور شکایات یکلخت دل سے دور ہو گئے اور یہ کہا کہ اے ابو بکر، ہم آپ سے زیادہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صفحہ نمبر 767، سعد بن عبادہ کی بیعت۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں سب لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے اور وہ گھر چلے گئے۔ کچھ روز تک صدیق اکبر نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سعد سے ضرور بیعت لینی چاہیے۔ بشیر بن سعد نے کہا تنہا آدمی ہیں، ان سے درگزر کرو اور ان کی حالت پر رہنے دو، ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں، دوبارہ چھیڑنے سے اندیشہ ہے کہ ان کا کنبہ اور قبیلہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے اور کشت خون کی نوبت آ جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، مگر سعد اس واقعہ کے بعد نہ تو ابو بکر کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے تھے، کسی اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے، اور نہ ان سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر کے انتقال کے بعد سعد شام چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد نے بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی دن ابو بکر کی ہاتھ بیعت کر لی تھی۔ واللہ عالم۔ صدیق اکبر کا خلافت سے دستبرداری کا ارادہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ اور اختلاف کے اندیشہ سے اور پھر لوگوں کے اصرار سے خلافت کو قبول تو فرما لیا، مگر دل پر صدمہ گزرا کہ تو نے اس بار امانت یعنی خلافت کو کیوں اپنے سر رکھا، اور رنجیدہ اور غمگین اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم جب صدیق اکبر کے پاس گئے تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو بہت ملامت کی اور شکوہ و شکایت کی کہ تو نے مجھ کو اس بلا میں پھنسایا، لوگوں میں فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے۔ فاروق اعظم نے تسلی دی اور کہا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم نہیں کہ والی اور حاکم اگر اجتہاد کرے اور ثواب کو پہنچے تو اس کے لیے اس فیصلہ میں 2 اجر ہیں، اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوجھ۔ ایک روایت میں ہے کہ بیعت کے بعد صدیق اکبر 3 دن تک دروازہ بند کیے گھر میں بیٹھے رہے۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو ممبر نبوی پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے لوگوں میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں، جس سے چاہے بیعت کر لو۔ بار بار کہتے، ہر بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور یہ جواب دیتے، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نہ آپ کی بیعت واپس کریں گے اور نہ آپ سے واپس لیں گے۔ کون ہے جو آپ کو پیچھے ہٹائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکایت۔ صفحہ نمبر 768۔ یحییٰ بن سعید قاسم بن محمد سے راوی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمرو بن العاص اس وقت عمان یا بحرین میں تھے۔ جب وہاں یہ خبر پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور لوگوں کے اتفاق سے ابو بکر خلیفہ ہو گئے، تو وہاں کے باشندوں نے عمرو بن العاص سے پوچھا کہ جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہوئے یہ کون شخص ہے؟ کیا یہ شخص تمہارے نبی کا بیٹا ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا کیا پھر ان کا بھائی ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا یہ آپ کا بھائی بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا کیا پھر یہ شخص تمہارے نبی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پھر یہ کون شخص ہے کہ جس کو لوگوں نے متفقہ طور پر اپنا امیر بنایا؟ عمرو بن العاص نے کہا کہ جو شخص سب میں افضل اور بہتر تھا، لوگوں نے اس کو منتخب کیا اور اس کو اپنا امیر بنا لیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جو لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک ایسا کرتے رہیں گے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں جو لوگ تعصب رکھتے ہیں ان کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، اے گرفتار تعصب ماندہ، دائمہ در بغض و در حب ماندہ، در خلافت نیست میل اے بے خبر، میل کے آید زا بو بکر و عمر، میل گر بود دران دو مبتدا، ہر دو قرون دے بسر را پیشوا، کہ رواداری کے اصحاب رسول، مرد ناحق را کنن از جان قبول، یا نشانندش بجائے مصطفیٰ، بر صحابہ نیست این باطل روا، اختیار جملہ شان گر نیست راست، اختیار جمع قرآن بست خطا است، بلکہ ہر چے اصحاب پیغمبر کنند، حق کنند و لائق حق در کنند، گر خلافت از ہوامی راندمی، خویش را بر سلطنت با نشاندمی،
صفحہ نمبر 769۔ مسئلہ وصایت۔ تمام مہاجرین و انصار کے اتفاق سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے لیے خلافت کی وصیت نہیں فرمائی تھی کہ فلاں شخص میرے بعد خلیفہ ہوگا، اور نہ صراحتاً کسی شخص کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تھا، نہ ابو بکر کو اور نہ علی کو۔ البتہ صدیق اکبر کی خلافت کے متعلق اشارات فرمائے اور تمام زندگی ابو بکر کے ساتھ وہ معاملہ رکھا جو بادشاہ کا ولی عہد کے ساتھ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 770۔ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور خلیفہ تھے۔ صحیح ہے میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی بنایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون کہتا ہے، آخر وقت میں آپ کو اپنے سینہ سے لگائے بیٹھی تھی، اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کب وصیت کی۔ صحیح میں ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا گیا اور لوگ آپ کی زندگی سے نا امید ہوئے تو عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، آپ کسی شخص کو اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صدیق اکبر جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے وفات کے وقت اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے مرض الوفات میں عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، آپ ہم پر کسی کو خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، پس میں کیوں خلیفہ بناؤں؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں کے ساتھ خیر کا ہوگا تو میرے بعد لوگوں کو کسی بہتر آدمی پر متفق اور مجتمع کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو ایک بہترین خلق یعنی ابو بکر پر متفق اور جمع کر دیا۔ اس حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور اسناد اس کی نہایت جید ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں کہا کہ تم خدا کی قسم 3 روز کے بعد عبد العصا یعنی لاٹھی کے غلام ہو گئے، یعنی آپ کی وفات قریب ہے، لہذا تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لو کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انی لا عصا لہ ذالک، تحقیق میں اس بارے میں آپ سے کچھ دریافت نہیں کروں گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ صفحہ نمبر 771 کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امارت اور خلافت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ آپ کی وفات کے بعد سب کی متفقہ رائے سے ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے اور خلافت کا کام نہایت عمدگی سے انجام دیا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر ابو بکر نے اپنی رائے سے عمر کو خلیفہ مقرر کیا، عمر نے نہایت خوبی سے خلافت کا کام انجام دیا یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ ہمارے پاس سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے کہ جس میں دیات وغیرہ کے احکام ہیں کوئی اور کتاب اور کوئی وصیت نامہ ہے تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت کی تھی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا ہوتا تو ناممکن اور محال تھا کہ صحابہ کرام اس پر عمل نہ کرتے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان و مال، خویش و قرب سب قربان کر دیے، ان کی نسبت یہ بدگمانی کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو رد کر دیا، یہ قرآن کریم کی سری تکذیب ہے جو صحابہ کرام کی توصیف سے بھرا پڑا ہے۔ نیز اگر حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کسی کی خلافت کے متعلق کوئی نص یا وصیت ہوتی تو وہ قطعاً متواتر ہوتی، اس کا چھپا رہنا عادتاً محال تھا۔ ضرور وہ نص مجلس میں پیش ہوتی، جیسے ابو بکر صدیق نے انصار کے سامنے جب حدیث پیش کی علی امام قریش تو انصار نے فوراً اس کی اطاعت کی اور اپنی امارت کے خیال کو چھوڑ دیا۔ نیز اگر خلافت کے بارے میں کوئی نص ہوتی تو کوئی نہ کوئی اس مجلس میں یہ کہتا کہ تم لوگ کیوں اس قدر لڑ رہے ہو، حضور پر نور نے فلاں شخص کو امامت و خلافت کے لیے معین اور نامزد کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوائے ابو بکر کے کسی اور کو مثلا حضرت علی یا حضرت عباس کو مقرر کر جاتے
تو یہ ناممکن تھا کہ صحابہ میں سے کوئی بھی اس کو ظاہر نہ کرتا۔ ثقیفہ بنی سعدہ کا اجتماع خلیفہ ہی کے تعین کے لیے تو تھا، وہاں اسی لیے جمع ہوئے تھے۔ اگر خلافت کے بارے میں کوئی نص ہوتی تو انصار میں نہ امیرو منکم امیر نہ کہتے، اور نہ ثقیفہ میں کسی زبان سے یہ نکلا کہ حضور پرنور غدیر خم کے خطبہ میں من کنت مولاہ فعلی مولا سے حضرت علی کی خلافت کی طرف اشارہ فرما چکے ہیں۔ اب اس بحث کی ضرورت نہیں۔ نیز اگر حضرت علی کے پاس اپنی خلافت کی کوئی نص یا وصیت موجود ہوتی تو صحابہ کرام کے سامنے اس کو ضرور پیش کرتے، اور اگر نہ مانتے تو ابوبکر و عمر سے جہاد و قتال کرتے، جیسے حضرت معاویہ سے قتال کیا۔ خصوصاً جب کہ ابو سفیان نے حضرت علی سے یہ کہا کہ تم بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو ابوبکر کے مقابلے میں تمام میدان سواروں اور پیادوں سے لا کر بھر دوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت سختی سے جواب دیا کہ جاؤ، مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں، تم مسلمانوں میں فتنہ اور فساد کرنا چاہتے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی نص یا وصیت موجود نہیں تھی، اور وہ دلجان سے صدیق اکبر کی خلافت کو خلافت حق اور راشدہ سمجھتے تھے، اور ان کی خلافت کے خلاف لب کشائی کو فتنہ اور فساد سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق نہ ہوتی تو ضرور ابوبکر سے مقابلہ اور مقاتلہ کرتے، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اس لیے کہ اسد اللہ الغالب ہونے کے بعد اعداء اللہ سے مقابلہ نہ کرنا غائب درجہ بزدلی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سقوط اگر بوجہ لاچاری اور مجبوری تھا تو لاچار اور مجبور آدمی لائق امارت و خلافت نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود قدرت کے اپنی خلافت کی نص یا وصیت کو بنا برتقیہ ظاہر نہیں کیا تو یہ بزدلی بھی ہے اور نفاق بھی ہے، اور بزدل اور منافق خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 772۔ حضرات شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہنا اور مسجد میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور انہی کے مطابق قرآن پڑھنا اور کسی بات میں سر منہ ان کے خلاف نہ کرنا، یہ سب بنا برتقیہ تھا۔ لیکن اشکال اور سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانہ خلافت میں خطبہ دیتے تھے تو خلفائے ثلاثہ کے فضائل اور مناقب بیان کیا کرتے تھے۔ سو اگر یہ بھی تقیہ سے تھا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شیر خدا تھے کہ خلفائے ثلاثہ کے انتقال کے بعد بھی ان سے ڈرتے تھے اور ڈر کر ان کی تعریف کرتے تھے۔ افسوس کہ شیر خدا ہو کر مردوں سے ڈرے اور خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے بعد بھی انہی کے موافق احکام جاری کرے۔ معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بزدل اور نامرد نہ تھے جیسے حضرات شیعہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً شیر خدا تھے اور ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی حقیقتاً شیر خدا تھے
اور ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن مختلف تھا۔ بندہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے، دل کی خبر اللہ کو ہے۔ حضرت علی جب ظاہر میں ہر برسر ممبر خلفائے ثلاثہ کی تعریف فرماتے تو مسلمانوں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ حضرت علی کو صادق اور راست باز سمجھیں۔ شیعوں کے نزدیک حضرت علی معصوم تھے اور معصوم کی اطاعت فرض ہے اور اس کی نافرمانی فسق ہے، نیز یہ امر مسلمات فریقین سے ہے کہ حضرت علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی خلافت سے لے کر انتہا تک اور اسی طرح عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں از اول تا آخر تمام امور مہمہ میں خلفائے ثلاثہ کے مشیر خاص اور شریک حال رہے، اور جس قدر لڑائیاں ہوئیں ان میں ان کا مشورہ شامل رہا، اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لیتے رہے اور نمازوں میں ان کی اقتداء کرتے رہے، اور مسائل دینیہ میں ان کے ہم نوا اور ہم سفیر رہے۔ یہ سب اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو دل سے حق سمجھتے تھے، اور حیدر کرار صاحب ذوالفقار کے اس 25 سالہ عمل کو تکیہ پر معمول کرنا شیعہ ہی اس کی جرات کر سکتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے غلامہ کی شان بھی اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہم دل سے جن کو کافر و منافق و غاصب و خائن سمجھتے ہوں، ظاہر ان سے یہ محبانہ اور دوستانہ معاملہ کریں اور ان کے پیچھے نمازیں ادا کریں اور انہیں کا بگاڑا ہوا قرآن پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رہا یہ امر کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امارت اور خلافت کے لیے کیوں نہ مقرر فرما دیا، سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ امیر اور خلیفہ کے تعین اور نامزدگی واجب نہ تھی۔ یہ مسئلہ آپ نے مسلمانوں کے اجتہاد اور مشورہ پر چھوڑ دیا کہ اپنی ثوابدید سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں، اور اپنا منشا مبارک اشارتاً اس طرح ظاہر فرما دیا کہ ابو بکر کو اپنی جگہ نماز کا امام مقرر کیا۔ یہ خلافت کی جانب اشارہ تھا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا یہ اشارہ صحابہ کے لیے کافی ہوگا، اس لیے ابو بکر کے لیے جو وصیت نامہ تحریر کرانا چاہتے تھے اس کا ارادہ بھی ترک کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قضاء و قدر میں یہ طے پا چکا ہے کہ مسلمان سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی پر متفق نہ ہوں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسند بازار کی حدیث میں مذکور ہے، صفحہ نمبر 773، کہ حذیفہ راوی ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہم پر کوئی امیر اور خلیفہ کیوں نہ مقرر کر جائے؟ آپ نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں اور پھر تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ مسئلہ خلافت میں اہل سنت اور اہل تشیع کے منشاء اختلاف کی مختصر تشریح۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ خلافت کا ہے، اس لیے ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ منشاء خلافت کیا ہے۔ وہ یہ کہ اہل تشیع کے نزدیک خلافت کا دار و مدار قرابت اور علاقہ مساہرت یعنی دامادی پر ہے، اس لیے شیعوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت جناب امیر کو ملنی چاہیے تھی کہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے اور داماد بھی تھے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خلافت نبوی کا دار و مدار تقرب پر ہے، نہ کہ قرابت رشتہ داری پر۔ جو شخص سب سے زیادہ خدا اور اس کے رسول کا مقرب ہوگا وہ شخص خلیفہ رسول اور جانشین نبی ہوگا۔ خلافت نبوت کو قرابت اور مساہرت یعنی رشتہ داری سے کیا علاقہ؟ خلافت کا دار و مدار اگر قرابت نسبی پر ہوتا تو آپ کے بعد خلیفہ یا تو آپ کے چچا حضرت عباس ہوتے یا آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی، بلکہ حضرت فاطمہ ہوتی، اور کوئی مرد ان کی طرف سے قار خلافت کو انجام دیتا جیسے کہ دنیا کا دستور ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد امام حسن خلیفہ دوم ہوتے، اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام خلیفہ سوم ہوتے، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر حضرت علی زندہ رہتے تو پھر حضرت علی خلیفہ چہارم ہوتے۔ غرض یہ کہ اگر خلافت کا مدار قرابت پر ہو
تو شیعوں کے اس قاعدہ کی بنا پر بھی حضرت علی خلیفہ چہارم ہی ہوتے ہیں۔ پھر اگر اہل سنت نے حضرت علی کو خلیفہ چہارم بنایا تو کیا قصور کیا؟ حضرت علی کو جو خلافت ملی وہ مہاجرین اور انصار ہی کی بیعت سے ملی۔ حضرات شیعہ نے تو حضرت علی کو کچھ بھی نہیں دیا، اور اگر علاقہ مساہرت یعنی دامادی پر نظر کی جائے تو اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خلافت بلا فصل کے مستحق تھے، اس لیے کہ حضرت عثمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد تھے کہ جن کے عقد میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئیں، اور اس وجہ سے وہ اہل اسلام میں ذو النورین کے لقب خاص سے مشہور ہوئے۔ رہا یہ امر کہ حضرت عثمان ذو النورین کے عقد میں جو یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئیں وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی انتقال کر گئی، سو یہ امر استحقاق خلافت کو زائل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس سبب سے ان کو جو شرف خاص حاصل ہوا تھا وہ صرف نکاح سے حاصل ہو چکا تھا۔ بی بی کے زندہ رہنے اور نہ رہنے کو اس میں کوئی دخل نہیں، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد بھی حضرت علی کو شرف دامادی حاصل رہا۔ حضرت علی کا یہ شرف حضرت سیدہ کے وصال سے زائل نہیں ہو گیا۔ رہا یہ امر کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دونوں صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تھیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر سے پیدا ہوئی تھیں، تو یہ سری دھوکہ اور فریب ہے۔ ان کی قلینی شریفی مطبوعہ لکھنؤ میں صاف لکھا ہے ہوا موجود ہے، صفحہ نمبر 774۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال سے زیادہ عمر میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اور قبل بعثت ان کے بطن سے قاسم اور رقیہ اور زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے، اور بعد بعثت کے طیب اور طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئے۔ اصول کافی کلینی باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ کہ حضرت فاطمہ کی طرح حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کی صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بعد بعثت ہوئی، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش قبل از بعثت ہوئی، اور ولادت کے تقدم اور تاخر کو خلافت میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت علی کو جو دامادی کا شرف حاصل تھا اور حضرت سیدہ کے وصال کے بعد بھی باقی رہا، حضرت سیدہ کے وصال سے دامادی کا شرف ختم نہیں ہو گیا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوہرے شرف دامادی کو سمجھو۔ مسئلہ خلافت میں حضرات شیعہ کی عجیب و غریب خرافات، مضحکات اور مبکیات، ہنسانے والی اور رنانے والی باتیں ہیں، اور ان کو نقل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ 2 روز تک اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیے ہوئے ایک مہاجر اور انصار کے گھر مدد طلب کرتے ہوئے پھرے کہ دیکھو مجھے پیغمبر خدا نے اپنا خلیفہ بنا دیا تھا، ان لوگوں نے میری خلافت چھین لی، تم میرا حق دلا دو، مگر 4 شخصوں کے سوا کسی نے مدد کا اقرار نہ کیا۔ آپ نے ناچار ہو کر یہ کہا تم 4 شخصوں سے کیا ہوگا؟ اس قصہ کو اصلی آب و تاب کے ساتھ اگر دیکھنا ہو تو حق الیقین و تذکرۃ الائمہ میں دیکھیے۔ ہم اہل سنت والجماعت غلامان سیدنا علی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارا قصہ فرضی اور بے اصل ہے اور سراسر خلاف عقل ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرخیل اولیاء عالم کی شان ولایت اور شان زہد کے سراسر منافی ہے۔ صفحہ نمبر 775۔ متروکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی درویشانہ اور فقیرانہ تھی۔ 2 مہینہ تک گھر میں تو انہیں چڑھتا تھا، پانی اور کھجور پر گزارا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی درویشانہ اور فقیرانہ تھی، پانی اور کھجور پر گزارا تھا۔ 2 مہینہ تک گھر میں توا نہیں چڑھتا تھا، کچے حجروں میں زندگی بسر فرماتے تھے، کمبل پوش تھے اور بوری اور ٹاٹ پر بیٹھتے تھے۔ آپ کے پاس کیا رکھا تھا کہ جو وفات کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے؟ حضرت عمرو بن حارث جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار اور نہ غلام اور نہ باندی اور نہ کوئی شے مگر ایک سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین
جس کو اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے صدقہ یعنی وقف کر گئے۔ عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جس زمین کا ذکر ہے اس سے 3 جائیدادیں مراد ہیں۔ جائیداد مدینہ، مدینہ کی جائیداد سے بنو نذیر کی زمین مراد ہے جو حق جل شانہ نے آپ کو بطور فے عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور یہ زمین برابر آپ کے قبضہ میں رہی۔ اس زمین کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ خرچہ دے دیتے، اور جو بچتا اس سے ہتھیار اور گھوڑے اور سامان جہاد خریدتے۔ 2 خیبر کی زمین جو آپ کو سہم میں ملی تھی، اور 3 فدق کی نصف زمین جو فتح خیبر کے بعد آپ کو اہل خیبر سے صلحاً حاصل ہوئی تھی۔ خیبر اور فدق کی زمینوں سے جو آمدنی ہوتی اس کو وقتی اور ناگہانی ضروریات میں صرف فرماتے۔ یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی تھیں اور تاحین حیات آپ کے قبضہ میں رہیں۔ حق جل شانہ کی طرف سے آپ کو اختیار تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کی آمدنی سے صرف بقدر نفقہ اہل و عیال لیتے تھے، اور باقی کل آمدنی اسلام رسول مسلمانوں کی ضرورتوں اور مصلحتوں میں خرچ فرماتے تھے۔ اپنی عیش و عشرت کے لیے محاذ اللہ 1 پیسہ بھی خرچ نہ فرماتے تھے۔ ظاہر ان جائیدادوں میں آپ کا تصرف مالکانہ تھا، مگر در حقیقت متولیانہ تھا، یعنی آپ متوالی کی حیثیت سے کرتے تھے۔ یہ زمینیں اللہ کی تھیں، یعنی وقف تھیں، اور آپ بحکم خداوندی اس کے متولی تھے، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ چونکہ خداوند ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان زمینوں کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ نفقہ بھی دے دیا کرو، اس لیے آپ بنی نذیر کی جائیداد سے ازواج مطہرات کا سالانہ نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرات اہل بیت کو آپ کی وفات کے بعد یہ خیال ہوا کہ یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت اور ذاتی جائیدادیں تھیں، اس لیے بطور وراثت اہل بیت پر تقسیم ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر، فدق اور بنی نذیر کی جائیدادوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا حصہ طلب کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے مال کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات ہیں۔ صفحہ نمبر 776۔ البتہ جو نفقہ اور خرچ ان میں مقرر ہے وہ بدستور اسی طرح رہے گا، اور جس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے ابو بکر بھی اس میں اسی طرح خرچ کرے گا، اور آل رسول اس مال میں سے اسی طرح کھائے گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتی تھی۔ اور خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ سلوک اور احسان مجھے اپنی قرابت کے سلوک اور احسان سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا اور رنجیدہ ہوئیں۔ نامعلوم کیوں رنجیدہ ہوئیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت سیدہ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سری ارشاد سراپا ارشاد پیش کر دیا۔ ان کا عذر تو ظاہر ہے، مگر حضرت سیدہ کے رنج و ملال کی کوئی یقینی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو گزرے، مگر حضرت سیدہ کے رنج و ملال کی وجہ سے بے چین اور بے تاب رہے۔ دو گنا رنج و عذاب است جان مجنورا، بلائے صحبت لیلا بلائے فرقت لیلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل تو اسی پر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کسی کو اس جائیداد میں سے بطور وراثت کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی عائشہ کو بھی اس میں سے کچھ نہیں دیا، نہ حفصہ بنت عمر کو کچھ دیا، اور نہ ازواج مطہرات کو کچھ بطور وراثت دیا۔ البتہ حضرت سیدہ کو راضی کر لیا اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے معذرت کی تاکہ حضرت سیدہ صدیق اکبر سے راضی ہو گئیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اولاً تقسیم میراث سے انکار فرمایا، اور بعد ازاں غالباً حضرت سیدہ نے صدیق اکبر سے یہ درخواست کی ہوگی کہ خیبر اور فدق کی زمینوں کا انتظام حضرت علی کے سپرد کر دیا جائے اور حضرت علی ہی اس کے ناظر اور نگران رہیں۔ صدیق اکبر نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ ان زمینوں کا میں خود ہی انتظام کروں گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت سیدہ کو متقاضائے بشریت رنج اور ملال ہوا، یعنی ایک بشری تقاضے کے حساب سے ان کو رنج اور ملال ہوا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک ان زمینوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ 2 سال کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس نے اس بارے میں گفتگو کی تو حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے طرز عمل کا حوالہ دیتے ہوئے تقسیم میراث سے تو صاف عذر کر دیا۔ البتہ تالیف قلب کے لیے یہ صورتحال نکالی کہ مدینہ کی جائیداد یعنی بنو نذیر کی زمین کا انتظام تو حضرت عباس اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا کہ مشترکہ طور پر تم دونوں مل کر اس جائیداد کا انتظام کرو اور ان دونوں سے یہ عہد لے لیا کہ تم اس کی آمدنی کو انہی مصارف میں خرچ کرنا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور دونوں سے اس کا اقرار لے لیا اور اقرار سے یہ بات ان پر واضح کر دی کہ یہ میراث نہیں بلکہ وقف ہے، اور دونوں سے اس کا اقرار لے لیا اور اقرار سے یہ بات ان پر واضح کر دی کہ یہ میراث نہیں بلکہ وقف ہے۔ صفحہ نمبر 777۔ ان دونوں حضرات نے صورت کو منظور کر لیا اور مشترکہ طور پر بغیر تملک کے دونوں مدینہ کی جائیداد کے متولی اور ناظم ہو گئے، اور خیبر اور فدق کی جو زمینیں تھیں ان کا انتظام حضرت عمر نے اپنے پاس رکھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ زمینوں کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا۔ ایک اموال بنی نذیر یعنی جائیداد مدینہ جس میں سے اہل بیت ازواج مطہرات کے سالانہ مصارف دیے جاتے تھے، اس کا انتظام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اس لیے کہ دونوں حضرات اہل بیت کی ضروریات اور مصارف سے بخوبی واقف تھے، اور اسی لیے یہ دونوں حضرات خواست کار تولیت ہوئے کہ وقف نبوی میں ذوی القربہ یعنی اقربائے نبوی کا بھی حق ہے، بلکہ ان کا حق سب سے مقدم ہے، اور یہ دونوں حضرات ذوی القربہ کے احوال اور ان کی ضروریات سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ جائیداد ان کی تولیت میں دینا مناسب ہے، اور لا نورثا ما ترکنا صدقہ کا گھر گھر چرچا ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ اندیشہ نہیں کہ لوگ اس دینے کو میراث سمجھ جائیں گے، اس لیے اموال بنی نذیر کو ان دونوں کی تولیت میں دے دیا، اور دوسری جائیداد یعنی فدق اور خیبر کی جائیداد جس کی آمدنی مسالے عامہ میں صرف ہوتی تھی، اس کا انتظام بحیثیت خلیفہ ہونے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ چند روز تک دونوں حضرات حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متفق رہے اور مل کر جائیداد اور مدینہ کا انتظام کرتے رہے، مگر کچھ عرصہ بعد دونوں میں اختلاف پیش آیا، جیسے کہ جب ایک جائیداد کے 2 منتظم ہوں تو اختلاف رائے کی وجہ سے نزاع کا پیش آنا مستبعد نہیں، بعد از قیاس نہیں۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دوبارہ کہ جائیداد مدینہ کے ایک نصف کا منتظم اور متولی حضرت علی کو بنا دے اور جائیداد کے دوسرے نصف کا متولی اور منتظم حضرت عباس کو بنا دے تاکہ اختلاف اور باہمی مخاصمت سے محفوظ ہو جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے صاف انکار کر دیا اور یہ خیال فرمایا کہ اگر ہر ایک کی تولیت کا حصہ الگ الگ کر دیا تو یہ صورت تقسیم میراث کی صورت کے مشابہ ہوگی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم تولیت سے انکار فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو قیامت تک بھی نہیں ہو سکے گا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم سے تولیت کا کام سر انجام نہ پا سکے تو یہ زمین مجھے واپس کر دو، میں حسب سابق خود اس کا انتظام کر لوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ ہر ایک کو برقدر اپنے حصہ کے جداگانہ متولی کر دیا جائے تاکہ نزاع اور اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ تولیت کی تقسیم چاہتے تھے، میراث اور ملک کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظور نہ فرمایا کہ مبادہ آئندہ چل کر اس تقسیم تولیت سے لوگ تقسیم میراث نہ سمجھ جائیں۔ چند روز تک یہ مشترکہ تولیت اسی طرح چلتی رہی، بعد میں چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ اٹھا دیا اور تمام جائیداد پر حضرت علی قابض ہو گئے اور اپنی ثوابدید سے اس کا انتظام فرمایا۔ حضرت کا تنہا اس جائیداد پر قابض ہو جانا یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی وقف تھا اور کسی کے ملک اور میراث نہ تھا اور کسی کے ملک اور میراث نہ تھا، اس لیے کہ ایک متولی کا دوسرے متولی کے قبضہ کو اٹھا دینا ظلم نہیں بلکہ بسا اوقات ایسا ہی کرنے مصلحت ہوتا ہے۔ البتہ کسی کی ملک اور میراث پر قبضہ کر لینا یہ ظلم ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ
اہل تشیع کے نزدیک معصوم اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں، ان سے کسی کی ملک اور میراث کا غصب اور تغلب ناممکن ہے۔ نیز اگر یہ میراث ہوتی تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ازواج مطہرات کا بھی حصہ تھا، اس کا دینا بھی لازم اور ضروری تھا۔ صفحہ نمبر 778۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا خواستگار ہونا کہ آدھوں آدھ بانٹ کر دونوں کو جدا جدا زمین کا متولی کر دیں، یہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ جھگڑا فقط تولیت کا تھا، میراث کا نہ تھا۔ میراث کے تقسیم کر دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک شے مشترک دو مالکوں میں تقسیم کر دینا عقلاً و نقلاً مستحسن ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عہد لینا کہ تم اس زمین میں وہی کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نے ان کو متولی کر کے دیا تھا، ورنہ اس شرط کے کیا معنی؟ اگر میراث میں دیا ہوتا تو میراث تو وارثوں کی ملک ہوتی ہے اور مالک کو اپنی چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ اپنے حصہ میں جو چاہے تصرف کرے۔ اس سے اس قسم کے عہد لینے کی کیا معنی؟ ورنہ ہر شخص سے بنسبت اراضی مملوکہ یہی عہد لیا جایا کرتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ قیامت تک اس کے خلاف حکم نہ دوں گا، خود اس کی دلیل ہے کہ یہ ترکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ترکہ نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تولیت دیا تھا، نہ کہ بطور میراث، اس لیے کہ تقسیم میراث میں کوئی حرج نہیں، ہر وارث کو اس کا حصہ علیحدہ کر کے دے دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ بلکہ اول بار بھی حضرت علی اور حضرت عباس کا حضرت عمر کے پاس آنا محض طلب تولیت کے لیے تھا، جیسے کہ لفظ ادفع الینا سے یہ بات خود ظاہر ہے، اس لیے کہ دفع کے معنی کسی چیز کے حوالہ اور سپرد کر دینے کے ہیں، بطور میراث اور بطور تملیک کسی چیز کے دینے پر دفع کا لفظ نہیں بولا جاتا، مگر صدیق اکبر نے بطور تولیت بھی دینا کسی کو گوارا نہ کیا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب میراث کا قصہ تازہ تھا اور اس قصہ سے سب کے کان پر تھے، اور اس وقت اگر بطور تولیت ہی دے دیتے تو ہر کوئی اس دینے کو میراث ہی کا دینا سمجھتا، اور یہی وجہ فی الجملہ موجب گرانی خاطر حضرت علی اور حضرت عباس معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کو حضرت صدیق سے ایک درجہ میں کشیدگی تھی کہ وہ ان کی تولیت تک کے بھی روادار نہ ہوئے، اور عجب نہیں کہ متقاضائے بشریت ان دونوں کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ اگرچہ یہ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ بلا شبہ صحیح ہے، لیکن ہمارے استحقاق تولیت اور اہل بیت و اہلیت و صلاحیت میں کوئی تردد نہیں، مگر بائیں ہمارے اس زمین کو صدیق اکبر نے اپنے ہی قبضہ میں رکھا ہے، کوئی بات ضرور ہے۔ ان دونوں حضرات کا یہ خیال پیرایہ حال سے یا کسی قال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مترشح ہوا، اس لیے انہوں نے بطور تنبیہ و شکایت فرمایا کہ کیا تم ابو بکر کو کاذب، عاصم اور خائن سمجھتے ہو؟ جیسے کہ قارب اور احباب سے جب کوئی بے اعتنائی ظہور میں آتی ہے تو مبالغتاً یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا تم مجھ کو اپنا بھائی یا دوست نہیں سمجھے، حالانکہ سویدائے قلب میں ان کی محبت مرکوز ہوتی ہے، مگر محض ظاہری طور پر اگر کوئی بات پیش آتی ہے تو ایسا کہہ دیا کرتے ہیں۔ موقع تعریض و عتاب میں اس قسم کا محاورہ کلام اللہ میں استعمال ہوا ہے۔ کما قال تعالی حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یعنی یہاں تک کہ جب رسولوں کو نا امیدی ہونے لگی اور وہ یوں خیال کرنے لگے کہ نصرت و امداد کے جو وعدے ان سے کیے تھے وہ غلط تھے۔ حضرات انبیاء کو تہ دل سے یقین تھا کہ وعدہ الہی قطعاً و یقیناً صادق ہیں، ایک روز بلا شبہ امداد الہی ضرور آنے والی ہے، لیکن متقاضائے بشریت جب انبیاء کرام کے دلوں میں بے اختیار بے چینی اور پریشانی پیدا ہوئی تو حق تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبین و مخلصین کو بطور شکایت و عتاب مبالغتاً یہ فرمایا کہ کیا امداد خدا بندی میں ذرا تاخیر کی یہ بنا پر یہ گمان کرنے لگے کہ معاذ اللہ خدا نے اپنے پیغمبروں سے غلط وعدے کیے تھے۔ موقع تعریض و عتاب میں مبالغاً ایسا کہہ دیا کرتے تھے،
ایسا کہہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس کے کلام میں صدیق اکبر سے رنج اور آزردگی کی بو آتی ہے، تو حضرت عمر نے بطور شکوہ محبانہ و مخلصانہ عتاب آمیز لہجہ میں مبالغاً یہ فرما دیا کہ تم دونوں ابو بکر کو کاذب و خائن وغیرہ سمجھتے ہو، واللہ ابو بکر تو بار راشد اور تابع للحق تھے۔ حالانکہ حضرت عمر کو یقین تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ایسی پختہ اور راسخ ہے کہ کسی بھی طرح نکالے نہیں نکل سکتی، اسی لیے زبان سے ایسے کلمات کا نکالنا جن سے رنج اور آزردگی مترشح ہوتی ہے محب صادق کی شان کے مناسب نہیں۔ صفحہ نمبر 779۔ باغ فدق کی حقیقت۔ باغ فدق کے ایک نہایت مختصر کھجوروں کا باغ تھا جس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بقدر قوت لا جمود سال بھر کا نفقہ دے دیا کرتے تھے، اور باقی جو کچھ بچتا تھا وہ فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ اور جانشین نے اول مقرر ہوئے تو اس وقت حضرت فاطمہ نے اس امر کی درخواست کی کہ یہ باغ مجھ کو وراثت میں دے دیا جائے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ اور وقف ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یہ سن کر نادم یا غمگین ہوئیں اور پھر اس معاملہ میں کوئی کلام نہیں فرمایا۔ باغ فتح ایک معمولی سا باغ تھا، کوئی لاکھوں یا کروڑوں کی جاگیر نہ تھی کہ جس کی نسبت یہ کہا جائے کہ خلیفہ وقت نے اس عظیم الشان باغ کو اس لیے غصب کیا ہے کہ خلیفہ اور اس کی اولاد اس باغ کی آمدنی سے شاہانہ اور امیرانہ ٹھاٹھ جما لے اور اس کی بے شمار آمدنی سے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرے۔ کسی خلیفہ نے اس باغ کا اپنی اولاد کے نام بے نامہ یا ہبہ نامہ نہیں لکھ دیا، بلکہ مصارف شریعہ میں اس کی آمدنی کو خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب امیر خلیفہ ہوئے تو دو باغ حسب دستور آپ کی نگرانی میں آ گیا اور آپ نے بھی اس باغ کو حسب قاعدہ مستمرہ خلفاء سابقین بدستور قدیم جاری رکھا اور کسی قسم کے ذاتی تصرف کو اس میں دخل نہیں ہونے دیا اس کا۔ اور جناب امیر نے اپنے دور خلافت میں اس باغ کا انتظام وہی رکھا کہ جو سابق خلفاء کے زمانہ میں رہا۔ اگر حضرات شیعہ کے قول کے مطابق باغ فدق اہل بیت کا حق تھا اور خلفاء سابقین نے اس کو غصب کر رکھا تھا، تو حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اس غصب شدہ چیز کو اہل حق اور اہل استحقاق کو کیوں نہ واپس کر دیا؟ حضرات شیعہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ باغ فدق چونکہ غصب ہو چکا تھا یعنی اس پر قبضہ ہو چکا تھا، اور آئمہ معصومین کا طریقہ یہ ہے کہ غصب شدہ چیز کو واپس نہیں لیتے، تو حضرات اہل سنت جواب میں یہ عرض کریں گے کہ آپ کے نزدیک جیسے باغ فدق غصب ہو چکا تھا اسی طرح خلافت بھی تو غصب ہو چکی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ جناب امیر نے ایک معمولی چیز کو تو چھوڑ دیا اور بڑیا چیز یعنی خلافت کو واپس لے لیا، اور اس کے غصب شدہ ہونے کا ان کو خیال نہ آیا، اور پھر ان مدعیان غصب کو یہ خیال نہیں آتا کہ خلفائے کرام نے زمانہ خلافت میں فقیرانہ اور درویشانہ زندگی گزاری اور اہل بیت عظام کو بیک وقت 50 اور 60 ہزار درہم و دینار دیا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ کا عطیہ کیا باغ فدق کی قیمت سے کم ہوتا تھا، ہر مرتبہ کا عطیہ کیا باغ فدق کی قیمت سے کم ہوتا تھا؟ کسی محاسب سے حساب تو کرا لیں، خیر اور عطایا کو جانے دو اور صرف ایک مرتبہ کی عطیہ کی شمار کر لو کہ جس وقت شہر بانو شہزادی ایران خلیفہ برحق کے زمانے خلافت سراپا شوکت و عظمت میں مقید ہو کر آئیں یعنی قید ہو کر آئیں، تو خلیفہ وقت نے حضرت علی اور حضرت حسنین کو حصہ غنیمت دینے کے بعد تینوں کو 30 ہزار درہم دیے، اور اس کے علاوہ خاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر بانو مہا زیور اور جواہرات کے ان کو عطا کی، جس کا ہر جوہر اور موتی اتنا قیمتی تھا کہ ایک موتی کی قیمت سے کم از کم 100 باغ فدق خریدے جا سکیں۔ پس اگر بالفرض باغ فدق چھین ہی لیا تھا، مگر جب اس کے بعد اس قدر بیش بہا عطایا اور ہدایہ دیے کہ جن سے ہزاروں باغ فدق خریدے جا سکیں، تو حضرات شیعہ ہی انصاف کریں کہ کیا
یہ شکوہ بے جا نہیں، اگر کوئی شخص کسی کا 1 پیسہ چھین کر اس کو 1000 دے دے تو کیا وہ مستحق شکر گزاری نہیں؟ حضرات شیعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایران جس سے کروڑوں شیعہ صدہا سال سے پرورش پا رہے ہیں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تو فتح کیا ہوا ہے، کیا اب تک غصب شدہ باغ فدق کا زمان اور تاوان پورا نہیں ہوا؟ صفحہ نمبر 780۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ اراضی سے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متروکہ میں وارث نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑیں وہ سب فی سبیل اللہ صدقہ ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہو گئیں اور ابو بکر کو چھوڑ دیا اور اسی ترک تعلق پر قائم رہیں یہاں تک کہ حضرت سیدہ کی وفات ہو گئی۔ اب اشکال یہ ہے کہ حضرت سیدہ اس ارشاد فیض بنیاد لا نورث ما ترکنا صدقہ سننے کے بعد کیوں ناراض اور غصہ ہوئیں؟ بجائے رضا و تسلیم کے یہ برعکس معاملہ کیا گیا۔ صدیق اکبر تو ارشاد نبی کی بنا پر مجبور اور معذور تھے، اور حضرات شیعہ کے نزدیک چونکہ حضرت سیدہ معصوم تھی اس لیے اشکال ان کے مسلک پر شدید ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ رسول اکرم و سرور عالم جیسے بزرگوار کا جان کا پیش آیا، دنیا کی ایک حقیر چیز کا قصہ چھیڑنا اور اس کو اس قدر طول دینا کہ اپنے باپ کے خسر اور ان کے جانشین سے سلام و قلم ترک کر دینا کس قدر شان عصمت کے خلاف ہے۔ اس شبہ کا جواب جس طرح اہل سنت کے ذمہ ہے اسی طرح حضرات اہل تشیع کے ذمہ بھی ہے کہ وہ بتلائیں کہ حضرت سیدہ کیوں ناحق غصہ ہوئیں۔ اہل سنت کو تو رد روافظ کی طرح مدافعت خوارج کی بھی فکر ہے کہ مبادہ کوئی خارجی حضرت سیدہ کی شان مطہر میں یہ لب کشائی کرے کہ وفات نبوی امت کے لیے ایک حادثہ جان کا تھا، ایسے مصیبت کے وقت میں اول تو میراث کا مطالبہ ہی زیبانہ تھا اور حضرت سیدہ کی شان زہد سے بعید تھا، اور اہل تشیع کے نزدیک تو حضرت سیدہ معصوم تھی، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پرنور کا ارشاد سنا دیا تو اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا تھا۔ غم و غصہ کے کیا معنی؟ اس واقعے میں صدیق اکبر پر کوئی اعتراض نہیں، اشکال اور شبہ جو کچھ بھی ہے وہ حضرت سیدہ کے متعلق ہے، جس کا جواب فریقین یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ذمہ ہے۔ اہل تشیع اپنی فکر کریں، ہم اہل سنت والجماعت غلامان خاندان اہل نبوت و سگان کوچہ اہل بیت حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات و نزاہت کے لیے جو کچھ عرض کرتے ہیں وہ سنیے۔ اہل سنت کا جواب۔ حضرت سیدہ کی ناراضگی کے متعلق روایات میں جو الفاظ آئے ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض میں تو لفظ فغضبت فاطمہ آیا ہے جیسا کہ گزرا، اور بعض روایات بخاری و مسلم میں لفظ فوجدت فاطمہ آیا جس کے صحیح بخاری میں لفظ فاطمہ علی ابی بکر آیا ہے، اور لفظ وجدت جس طرح بمعنی غصبت آتا ہے جو غصہ پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح بمعنی حزنت بھی آتا ہے جو حزن و غم اور رنج و ملال پر دلالت کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 781۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب صدیق اکبر سے اپنا حصہ میراث طلب کیا اور صدیق اکبر نے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی تو عجب نہیں کہ ان کو اس طلبگاری پر ایک گنا ندامت اور رنج ہوا ہو، اس لیے کہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کا کاملین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی ذرا برابر بے اعتدالی یا کوئی ساو و غفلت ظہور میں آ جائے تو نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، جیسا حضرت آدم علیہ السلام کا بھول کر گیہوں کھانے پر نادم ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کا بے خبری میں اپنے فرزند کے لیے دعائے نجات پر نادم ہونا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل پر شرمندہ ہونا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ پس عجب نہیں کہ حضرت سیدہ کو اس پر ندامت ہوئی ہو کہ میں نے لا علمی میں کیوں میراث کا سوال کیا، کہ اگر مجھ کو پہلے سے لا نورث ما ترکنا صدقہ کی خبر ہوتی تو ہرگز میراث کا سوال نہ کرتی، اور پھر اسی خجالت اور ندامت میں حضرت سیدہ کی عدالت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے باعث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربط و ضبط میں فرق آ گیا اور ملنا جلنا بدستور سابق نہ رہا ہو، اور حضور پرنور کی وفات کا صدمہ وہ کسی وقت دل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ معاذ اللہ یہ نہ تھا کہ سلام و کلام کی بھی نوبت نہ آتی ہو،
ایسی متارکت تو 3 دن سے زیادہ حرام ہے، چہ جائے کہ تمام عمر کے لیے ہو۔ نیز سب کو معلوم ہے کہ صدیق اکبر حضرت سیدہ کے محرم نہ تھے، جن کے ساتھ ہمیشہ آپ کو کلام اور سلام کا اتفاق ہوتا، اور پھر اس معاملہ کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا گیا ہو، کیونکہ غیر محرم سے بلا ضرورت سلام و کلام درست نہیں۔ پس حضرت سیدہ کی یکسوئی اور علیحدگی کی علت دراصل یہ ندامت، اپنی علالت اور صدمہ مفارقت بدری و نبوی تھی۔ ظاہر بینوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ علیحدگی اور یہ یکسوئی بوجہ غصہ اور ناراضگی ہے، اس لیے ان روایت کرنے والوں نے اپنی سمجھ کے موافق لفظ غضبتا سے روایت کیا، یا نیچے کے راویوں سے نے وجدتا کی اصل روایت کو بمانی غضبت سمجھ کر لفظ غضبت کے ساتھ روایت بالمانی کیا۔ اصل اور صحیح روایت وجدتا فاطمہ بمانی حزنت ہے، اور غضبت و فاطمہ روایت بالمانی ہے، جس کو راوی نے غصہ اور ناراضگی سمجھ کر اپنی سمجھ کے موافق روایت کیا ہے۔ دراصل غصہ اور ناراضگی نہ تھا، بلکہ با متقاضائے بشری ایک طبی اور جبلی رنج اور آزردگی تھی، جو ان کے کمال بزرگی کی دلیل ہے، اور وقتی اور عارضی طور پر کچھ شکر رنجی ہو جانا یہ شان نبوت کے بھی خلاف نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان پیش آئی، اس کو جھگڑا نہیں کہہ سکتے، ایسے امور پیش آ ہی جاتے ہیں اور پھر بہت ہی جلد زائل ہو جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات از دیاد محبت کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی محبت پہ اضافے کا سبب بن جاتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجیدہ اور آزردہ خاطر یا غصہ یا ناراض ہوئیں، تب بھی اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور وارد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ حضرت سیدہ کسی غلط فہمی کی بنا پر ابو بکر کو قصوروار سمجھ کر ناراض اور غصہ ہو گئی ہوں۔ کسی خیال کی بنا پر انبیاء و مرسلین کو غصہ پیش آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بالیقین معصوم ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون پر غصہ ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ بس جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کے باوجود معذور اور بے قصور تھے، دونوں معذور اور بے قصور تھے، اسی طرح اس میراث کے مقدمہ میں حضرت فاطمہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بے قصور اور دونوں کو معذور جانو۔ اور اگر اس پر بھی حضرات شیعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصوروار ٹھہرائیں تو یہ خیال کریں کہ حضرت صدیق کے تائب ہو گئے اور حضرت سیدہ کے گھر جا کر ان کو راضی کرایا، تو حضرات شیعہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی راضی ہو جائیں۔ حضرت سیدہ ان کے ذہن میں معصوم ہیں، اور معصوم کی اقتدا ضروری ہے، اور معصوم کی مخالفت ناجائز ہے۔ بس جب کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر سے راضی ہو گئی تو اب صدیق اکبر سے ناراضگی اہل تشیع کے مذہب پر ناجائز ہوگی۔ صفحہ نمبر 782۔ حضرت سیدہ کے راضی ہو جانے کے بعد اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، ہمیں اس کی فکر ہے اور نہ پرواہ۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت سیدہ نے ایسے صدمے اور رنج کے وقت میراث کیوں طلب کی، سو جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ مقصود مال و متاع نہ تھا، بلکہ تبرک نبوی اور یادگار پدری پیش نظر تھا۔ نیز رزق حلال کی طلب اولیاء اور اتقیہ یعنی متقی لوگوں کا شعار ہے، اور ظاہر ہے کہ متروکہ نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مال حلال نہیں ہو سکتا کہ جس میں کسی قسم کی حرمت یا کراہت کا بھی احتمال نہیں۔ بس حضرت سیدہ کو یہ خیال ہوا ہو کہ اگر آپ کا متروکہ مجھ کو مل جائے تو بلا شبہ رزق حلال سے بے فکری ہو جائے، اور آپ کا تبرک اور آپ کی نشانی دل کی تسلی کا سامان ہو۔ ایک ضروری تنبیہ، حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر پر غصہ ہوئیں، اور حدیث میں ہے کہ بضعۃ منی من اغضبہا فقد اغضبنی، یعنی فاطمہ میرا لخت جگر ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ سو جاننا چاہیے کہ صدیق اکبر اس میں داخل نہیں، اس لیے کہ غضب اور اغضاب میں فرق ہے۔ غضب کے معنی غصہ ہونے کے، اور اغضاب کے معنی دوسروں کو جان بوجھ کر ناراض کرنے اور غصہ دلانے کے ہیں۔ سو صدیق اکبر نے معاذ اللہ حضرت سیدہ کو ناراض نہیں کیا، بلکہ ارشاد نبی کی تعمیل کی۔ حضرت سیدہ نامعلوم کس وجہ سے ابو بکر سے ناراض ہوئیں،
حضرات شیعہ ہی بتلائیں کہ بے وجہ کیوں غصہ ہوئیں۔ اہل سنت تو ان کے غصہ ہونے کے قائل ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک تو حضرت سیدہ نے لا علمی کی بنا پر میراث کا سوال کیا۔ صدیق اکبر نے جب ارشاد نبوی سنایا تو اپنی اس غیر مناسب استدعا اور ناحق طلب پر شرمندہ اور نادم ہوئیں، اور بوجہ ندامت صدیق اکبر سے خلط و ملط اور آمد و شد بھی سابق کے لحاظ سے کم ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو غصہ اور ناراضگی خیال کر لیا، ورنہ صدیق اکبر حضرت سیدہ کے کوئی محرم نہ تھے جس سے سلام و کلام کی رسم جاری ہوتی اور پھر منقطع ہو جاتی تو ناراضگی کا شبہ ہوتا۔ حضرت سیدہ کا کلام محض ایک ضرورت کی بنا پر تھا، جب ضرورت نہ رہی تو کلام کی بھی ضرورت نہ رہی۔ باقی حضرت علی برابر صدیق اکبر کے شریک حال رہے اور برابر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور ادھر صدیق اکبر بوجہ کمال نیاز مندی در دولت پر حاضر ہوئے، اور اس احتمال پر کہ شاید حضرت سیدہ ناراض ہو گئیں عذر و معذرت کی، یہاں تک کہ حضرت سیدہ کو راضی کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ معاذ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور امارت کے نشہ میں نہیں پڑے رہے کہ حضرت سیدہ کی خبر ہی نہ لیتے۔ جگر گوشہ رسول کے رنج اور آزردگی سے بے چین اور بیتاب ہو گئے اور در دولت پر حاضر ہو کر ان کو راضی کیا، اور اگر حضرات شیعہ اس گزارش پر بھی اکتفا نہ کریں اور پھر بھی ابوبکر کو قصوروار ٹھہرائیں تو پھر عرض یہ ہے کہ صدیق اکبر نے تو حضرت سیدہ کو کیا ناراض کیا، بلکہ حضرت علی نے جب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت سیدہ کو ناراض کیا، جس پر حضور پرنور نے خطبہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا، فاطمہ بزہت منی من اغضبها فقد اب غزلی۔ اب آپ فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بنا پر یہ ارادہ فرمایا تھا؟ صدیق اکبر کے پاس تو ارشاد نبوی لا نرث ما ترکنا صدقہ کا سہارا تھا، حضرت علی کے پاس کیا سہارا تھا؟ علاوہ بری بارہا خانگی امور میں حضرت سیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں باہم رنجش پیش آتی تھی۔ چنانچہ ایک روز اسی باہمی رنجش کے باعث حضرت امیر خفا ہو کر مسجد میں آ لیٹے تھے، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کے لقب سے مشرف فرمایا۔ صفحہ نمبر 783۔ میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ ہم سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی گروہ انبیاء کے مال میں میراث نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ دیں، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ سب خدا کی راہ میں صدقہ۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ خلق خدا کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرات انبیاء نے دعوت حق و تبلیغ کے دین میں جو کچھ بھی محنت و مشقت اٹھائی اور وہ محض اللہ خدا تعالیٰ کے لیے تھی، اس سے دنیا مطلوب نہ تھی، یہاں تک کہ اولاد کو بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ نیز انبیاء کرام امت کے حق میں روحانی باپ ہیں، لہٰذا ان کا مال امت کے تمام افراد کے لیے وقف ہوگا، کسی خاص فرد کے لیے مخصوص نہ ہوگا۔ نیز حضرات انبیاء کرام ہر وقت بارگاہ خداوندی میں حاضر اور مقیم رہتے ہیں، اور مالک حقیقی کی مالک ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتی ہے، اسی لیے حضرات انبیاء کرام اپنے آپ کو کسی چیز کا بھی مالک نہیں سمجھتے، جیسا کہ بزرگوں کا قول ہے، الانبیاء لا یشہدون ملک مع اللہ، یعنی انبیاء خدا کے سامنے کسی کی ملکیت کو نہیں دیکھتے۔ عوام کی نظروں سے مالک حقیقی کی ملکیت چونکہ پوشیدہ ہے، عوام کی نظروں سے مالک حقیقی کی ملکیت چونکہ پوشیدہ ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مالک مجازی سمجھتے ہیں، مگر انبیاء کرام اپنے کو مالک مجازی بھی نہیں سمجھتے۔ جو چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو خدا ہی کی تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند ذوالجلال کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو اس سے منتفع اور مستفید ہونے کی اجازت ہے، یعنی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی وجہ سے ان اموال میں انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور نہ وفات کے بعد ان پر میراث اور وصیت جاری ہوتی ہے۔